نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما كنت لهم. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اس مبارک نشست میں ہم جمع ہوئے ہیں. اس پرفتن دور میں ایسی نشستوں میں حاضری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا، لوگوں میں بگاڑ ایسا پیدا ہوگا کہ ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہوگی. آپ نے ارشاد فرمایا بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، تو کوئی شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. ایک روایت میں فرمایا ایمان کی حفاظت ایسی مشکل ہوگی جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اس پرفتن دور کے اندر ایسی محفلیں بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان محفلوں میں آنا رب کا بہت بڑا کرم ہے. رب ہم سے محبت فرماتا ہے، تبھی تو ایسی محفلوں میں حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ یہاں پر حاضر ہونا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے، صرف اور صرف قرآن و حدیث کی محبت میں ہے، صرف اور صرف بزرگان دین کی محبت میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے. آج جو ہمارا موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اتنا اہم موضوع ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کی اگر سمجھ مسلمانوں کا حاصل ہو جائے تو پھر ترقی کا سفر شروع ہو سکتا ہے، پھر زوال عروج سے بدل سکتا ہے، پھر یہ اندھیرے دور ہو سکتے ہیں، پھر یہ مصیبتوں کے بادل چھٹ سکتے ہیں، پھر یہ بنجر زمین آباد ہو سکتی ہے. موضوع یہ ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے چند حقائق. مسلمان نے دنیا کے اندر عروج پایا تو کیسے پایا، اور پھر عروج سے زوال کی طرف مسلمان گیا تو کیسے گیا. اس کے حقائق قرآن پاک احادیث طیبہ کی روشنی میں کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے
کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت کا اعلان فرمایا اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی، اور آپ نے کون سے اقدامات کیے کہ اس دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہ اقدامات اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ بنیادی اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو دیے، ان اصول پر مسلمان جب تک کاربند رہے وہ ترقی کرتے رہے، اور جب ان اصولوں سے پیچھے ہٹے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ اسلام نے کیسے ترقی کی اور رسول اللہ نے دنیا میں انقلاب کیسے برپا کیا، اگر قوم اس کو سمجھ لے اور انہی اصول کو اپنائے تو دوبارہ دنیا کے اندر اسلامی انقلاب آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگوں کی کیا حالت تھی، قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگوں تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس آگ میں گرنے والے ہی تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس نبی کی آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بوجھ کو دور کر دیا، انسانوں کو انسانی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنا دیا، اللہ کا بندہ بنا دیا۔ در در کی ٹھوکریں انسانیت کھا رہی تھی، اسے رب کا در عطا فرما دیا، رب کی بارگاہ عطا فرما دی۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی گردنوں میں جو پھندے تھے رسول اللہ نے ان پھندوں کو دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے اندھیروں سے لوگوں کو نکالا، نئی روشنی دی، نئی حرارت دی، نئی توانائی دی، نئی سوسائٹی دی، نیا معاشرہ دیا، زندگی گزارنے کا نیا ڈھنگ اور طریقہ دیا کہ جو طریقہ ان کی دنیا کو بھی کامیاب کرنے والا ہے اور ان کی آخرت کو بھی سنوارنے والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے محبوب آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ایسی کتاب آپ کو دی کہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عزیز حمید پروردگار کی راہ کی طرف انہیں لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت پوری دنیا کا عالم یہ تھا کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھتے تھے اور برائی پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ ان کا مزاج اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اب اندازہ کیجئے، سورہ انفال آیت نمبر 35 میں ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، خانہ کعبہ کے سامنے ان کی نماز کیا ہے، یہ تالیاں مارتے ہیں اور سیٹیاں مارتے ہیں، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، اور سیٹیاں مارتے ہوئے تالیاں مارتے ہوئے مرد برہنہ طواف دن میں کرتے اور عورتیں رات میں پورے کپڑے اتار کر طواف کرتے، اور اسے وہ عقل مندی سمجھتے۔ قربانی اگر کرتے تو قربانی کا خون اور گوشت سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گندا کر دیتے اور کہتے کہ یہ قربانی کا گوشت پہنچ رہا ہے، خون پہنچ رہا ہے۔ زنا عام تھا اور اسے برائی نہ سمجھا جاتا، بلکہ اس کام پر لوگ فخر کیا کرتے۔ شراب نوشی اس قدر عام تھی کہ صبح اٹھتا تو شراب پیتا، کھانے سے پہلے شراب، کھانے کے درمیان شراب، کھانے کے بعد شراب، یعنی 24 گھنٹے وہ شراب ہی پیا کرتے، اور اس پر
عربوں کے کئی قصیدے ہیں، وہ شراب سے بڑی محبت کرتے اور اس کی شان میں بڑے اشعار کہتے۔ ایک ایک نے 20 40 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، وہ ان کے حقوق ادا نہ کرتا اور انہیں سر عام پیٹا جاتا، لیکن کوئی انہیں چھڑانے والا نہ تھا۔ اس معاشرے میں عورت کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر عورت کو سمجھتے تھے۔ اگر عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اسے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی، کپڑے بدلنے اور غسل کرنے کی اجازت نہ ہوتی، وہ اپنی حاجت سے اسی کمرے میں فارغ ہوتی، کبھی کبھی اس کے کمرے میں کھانا پھینک دیا جاتا، اسی طرح کئی سالوں تک وہ رہ رہ کر سڑ جاتی، کیڑے پڑ جاتے اور اسی طرح مر جاتی، تو اسے بڑے بڑے ڈنڈوں سے گھسیٹا جاتا اور گڑھے میں پھینک دیا جاتا۔ یہ عورت کی اس معاشرے کے اندر یہ حیثیت تھی۔ سوتیلی ماں سے سوتیلے بیٹے نکاح کر لیتے اور اسے جائیداد سمجھتے، عورت کو مہر دینے کا کوئی تصور نہ تھا۔ اگر کوئی کسی قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں وہ خود پیش نہ ہوتا، بلکہ 10 عورتیں 20 عورتیں یا 100 عورتیں پیش کر دی جاتی ہیں، تو ایک بندے کے بدلے میں 100 عورتوں کو سر عام قتل کر دیا جاتا، کوئی اس ظلم کو روکنے والا نہ تھا۔ اپنی بچیوں کو زمین میں وہ دفن کر دیتے، بچی کی پیدائش پر بہت پریشان ہوتے، لیکن ذہنی صلاحیتیں اس قدر ختم ہو چکی تھیں کہ بیٹی سے اتنی نفرت کہ بیٹی پیدا ہو تو زمین میں دفن کر دیتے، کہ بیٹی کی خوشخبری کوئی دے تو سارا دن ان کا منہ کالا رہتا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورہ نحل آیت نمبر 59، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کسی کو بھی ان میں سے، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور سارا دن غمگین رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس خوشخبری کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ سارا دن لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے شرم کے مارے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اسے رکھوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا مٹی کے اندر اسے دفن کر دوں۔ لیکن ذہنی صلاحیتیں اس قدر ختم ہو چکی تھی، عقل بالکل ختم ہو چکی تھی کہ اپنے لیے تو بیٹی سے ایسی نفرت، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے۔ انہوں نے لات عزا منات کے جو بت بنائے تھے وہ عورتوں کی شکل کے تھے، اور اس طرح بنائے تھے جیسے کوئی عورت نے کپڑے نہیں پہنے، یعنی گندی انداز میں انہوں نے لات منات عزا کو بنایا، اور ان گندی تصویروں کے سامنے، مجسموں کے سامنے وہ سجدہ کرتے، اسے خدا کہتے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ تو عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، لات عزا منات جو ہیں یہ عورتوں کے نام ہیں، اور انہوں نے یہ بت عورت کی شکل میں بنائے تھے۔ ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، عبادات ایک رسم بن گئی، حج ایک بزنس ٹور تھا، ایک میلہ تھا۔ حج میں اپنی خاندانی بڑائی کو بیان کرتے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی مذمت فرمائی اور فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم حج سے فارغ ہوتے ہو تو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے فضائل مت سناؤ، بلکہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جب حج سے یہ واپس آتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، بلکہ گھر کے پیچھے سے وہ چھلانگ لگا کر کود کر داخل ہوتے اور اسے نیکی سمجھتے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 189، کہ گھر کے پیچھے سے چھلانگ لگا کر کود کر آنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ صفا مروہ پر 2 مجسمے رکھے ہوئے تھے، یہ اصل میں ایک مرد اور ایک عورت تھی کہ جنہوں نے حرم شریف میں زنا کیا تھا، تو اللہ کا غضب نازل ہوا اور انہیں پتھر بنا دیا گیا۔ تو اس دور کے لوگوں نے ایک پتھر صفا پر رکھا اور ایک مروہ پر رکھا، تاکہ لوگ جب صفا مروہ کی سعی کریں تو عبرت حاصل کریں اور کوئی حرم شریف میں گناہ نہ کرے، بد نگاہی نہ کرے، کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ لیکن مزاج آہستہ آہستہ ایسا بگڑ گیا کہ صفا مروہ پر جو بت
عبرت کے لیے رکھے گئے تھے، جو مجسمے، اسے انہوں نے خدا سمجھ لیا اور صفا و مروہ سے گزرتے ہوئے اسے خدا سمجھ کر ہاتھ لگاتے اور اس کی پوجا کی نیت کرتے۔ بس قبیلے کی دنیا تھی، ہر قبیلہ اپنی دنیا بسائے ہوئے تھا، اور اس قبیلے میں سب سے معزز وہ تھا جو سب سے بڑا قاتل تھا، جس نے دوسرے قبیلے کے سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہو، اسے قبیلے میں عزت حاصل ہوتی۔ لوگ سردار کے غلام ہوتے، وہ قبیلے کا سردار جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کرتا، ظلم کرے یا انصاف کرے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ عقل جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس دور میں عقل کا مصرف صرف یہ رہ گیا تھا کہ نئے نئے جرائم ایجاد کیے جائیں، نئے نئے گناہ ایجاد کیے جائیں، یہ عقل کا کام تھا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے چند حقائق، تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو پوری دنیا میں انتہائی بگاڑ تھا، اور بگاڑ کی جو کیفیات تھی وہ آپ نے سماعت کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اقدامات اپنائے کہ آپ نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر آج بھی انقلاب برپا کرنا ہے، آج بھی یہ کھویا ہوا وقار پانا ہے، تو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عرب کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کو سردار بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، تو پورے عرب میں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی سردار نہیں، ہر قبیلے کا الگ سردار ہے، ہم تمام قبیلے والے مل کر آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں، اور پھر پوری عرب کی قوم مل کر پوری دنیا پر حملہ کرے گی اور ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے اور پھر آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو ان غلط خیالات کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کی، بلکہ آپ نے ایک نئی قوم پیدا کی، نئی سوچ، نئی ذہنیت والے، اور اس کے ذریعے آپ انقلاب لائے۔ کیونکہ جب تک ذہنی خرابی موجود ہے، آپ جس کے ذہن خراب ہوں انہیں ملا لیں اور وہ مل کر اگر کام کرنا چاہیں تو جب تک ذہن درست نہیں ہوگا کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 175 کروڑ ہے، کہتے یہ ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر 275 کروڑ بھی ہو جائے مسلمان تو ذلیل و رسوا ہی ہوں گے اگر یہی حالت رہی، اور اگر رسول اللہ کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاری تو پھر تو 313 تھے بدر کے مقام پر، تو انہوں نے بھی تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ پھر 30,000 تھے یرموک کے مقام پر اور 12 لاکھ عیسائیوں کے پڑخچے اڑا دیے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ پورا بدلنا پڑے گا۔ ایک ٹکڑا پکڑ لیا جائے اور ہم سمجھیں کامیابی مل گئی، تو اس طرح کامیابی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ایک شعبے کی اصلاح کرنی ہوتی، مثلا آپ فرماتے کہ عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، اگر کوئی اور قائد ہوتا تو اس کی ساری زندگی گزر جاتی، وہ عورتوں کا قتل بند نہیں کروا سکتا تھا، ایک برائی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ایک برائی پر توجہ دی ہو اور باقی برائیوں کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ آپ نے تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ 2 پوائنٹ معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ جب تک قوم کو اصل اسلام پہ لے کر نہیں آئیں گے اس وقت تک کوئی بہتری کی صورت نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ جب تک ہر برائی کی اصلاح نہ ہو تب تک بہتری نہیں آ سکتی، کیونکہ
انسانی نفسیات کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. جب تک برائی کی جڑ نہ کٹ جائے اس وقت تک برائی دوسری شکل میں آ جاتی ہے. مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی ذہن میں چور دروازے بہت ہیں. آپ نے کہا کہ جناب یہ شادی کے موقع پر لوگ ڈنر کرتے ہیں، بہت خرچہ ہوتا ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی جناب شادی کے موقع پر اب شربت پلایا جائے گا یا کولڈ ڈرنک پلائی جائے گی بس. لیکن لوگ یہ خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ اس جڑ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے چور دروازہ ڈھونڈ لیا اور کارڈ جو ہے اس وقت چھپنے شروع ہو گئے. عقیقہ ڈنر، ہم شادی کا ڈنر تھوڑی کر رہے ہیں، عقیقہ ڈنر کر رہے ہیں. تو یہ انسانی نفسیات ہے. جہیز کی رسم کے خلاف کوئی تحریک چلائے، اور جہیز کی رسم کیوں پائی جاتی ہے اس کی اصل کو ختم نہ کرے، اس کی جڑ کو نہ ختم کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی حال ہوگا جو سرحد کے اندر حال ہے، اور وہی حال ہوگا جو بعض عرب ممالک میں حال ہے کہ بچہ جب 14 سال کا ہوتا ہے لڑکا، تو اس وقت سے لے کر 40 سال تک وہ پیسے ہی جمع کرتا رہتا ہے، چونکہ وہاں پر جہیز کی رسم تو نہیں ہے لیکن مہر بہت زیادہ دیا جاتا ہے. تو اسے 10 لاکھ روپے مہر جمع کر کے عورت کو دینے ہیں. بس اوقات بعض تو ساری زندگی گزر جاتی ہے، شادی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی فساد ہے، وہ بھی فساد ہے. تو یہاں سے آپ سمجھیں زمین کے اندر ایک پودا ہے، اس کی جڑیں نہ کاٹی جائیں. ایک طرف سے پودا کاٹا جائے تو دوسری طرف سے اگائے گا، اور آپ دوسری طرف سے کاٹیں گے تو تیسری طرف سے اگائے گا. تو اس لیے اصل کمزوری اور اصل بیماری کا پکڑنا انتہائی ضروری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل کمزوری ان کی پکڑی اور اصل کمزوری بیان کی، اور اصل کمزوری کو آپ نے دور کیا، اصل برائی کو دور کیا، برائی کی جڑ کو ختم کیا. اس کی ایک اور مثال ہے. بچہ اسکول جاتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے کہ دوسرے بچوں کے بیگ سے کوئی چیز چراتا ہے. اب اس کی ٹیچر یہ کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بچہ چونکہ دوسروں کے بیگ سے چیز چراتا ہے تو اسے میں سب سے الگ تھلگ بٹھاؤں گی. 30 بچوں میں یہ بالکل الگ بیٹھے گا تاکہ اس کا ہاتھ کسی بیگ تک نہ پہنچے اور وہ چوری نہ کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ چوری سے بچ جائے گا؟ وہ چوری کا کوئی دوسرا راستہ نکال لے گا. جب تک اس کی ذہنیت کو نہ بدلا جائے کہ یہ چوری کیوں کرتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ وجوہات ختم کی جائیں. اور اسی طرح اگر ایک عادت سدھر جائے اور دوسری ہزاروں برائیاں ہوں، ایک عادت کے سدھرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو ضروری تھا کہ رخ شر سے خیر کی طرف پھیر دیا جائے، خرابی سے درستگی کی طرف رخ کو پھیرا جائے. زندگی میں جو بگاڑ آ چکا ہے اور بگاڑ کی جو جھاڑی لگ چکی ہے، پہلے اس جھاڑی کو کاٹنا ہے، پھر اس کی جڑیں نکالنی ہے، پھر زمین کو ہموار کرنا ہے. اب آپ جب پھلوں کے بیج بوئیں تو اس پر پھل کے درخت پیدا ہوں گے. جب تک وہ جھاڑی موجود ہے یا اس کی جڑیں موجود ہیں وہ زمین پھل پیدا نہیں کر سکتی. لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جڑ کو ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور جب تک جڑ نہ ملے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. جیسے کسی شخص کو بخار ہے تو جب تک بخار کا سبب معلوم نہ ہو علاج نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قاعدہ اور اصول دنیا کو دیا، آپ نے لوگوں کی ذہنیت کو بدل دیا. یعنی آپ کی سیرت سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ساری برائیاں لوگوں کی ذہنیت سے پیدا ہوتی ہیں. اگر سوچ کا محور بدل دیا جائے تو کام بدل جاتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک نوکر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں غریب آدمی ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، میں آپ کا نوکر بھی ہوں، آپ میری مدد کیجئے. تو وہ سیٹھ صاحب سوچتے ہیں کہ آج یہ انگلی مانگ رہا ہے اور میں نے انگلی دی تو یہ ہاتھ پکڑ لے گا. ملازمین کو دبا کے رکھنا چاہیے، یہ فری ہو جاتے ہیں. آج یہ اپنے بچے کی بیماری کا ذکر کر رہا ہے، کل کوئی اور کام کہہ دے گا. تو کیا کیا؟ اس نے کہا جناب آج کل کاروبار بڑا ٹھنڈا ہے، 2000 روپے لے لیجئے اور آپ اپنے بچے کا علاج کر لیجئے. وہ رونے لگا اور کہنے لگا سیٹھ صاحب 2000 میں تو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ بھی نہیں ہوگا،
تو سیٹھ نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہے۔ 1 مہینہ گزرا تھا کہ سیٹھ صاحب گزرے کسی دوسرے سیٹھ کے بنگلے کے پاس سے، ارے اس نے اپنا پورا بنگلہ توڑوا کر نیا بنا لیا، لاکھوں روپے خرچ کیے۔ تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بڑا سیٹھ ہے اور میں چھوٹا سیٹھ ہوں، اور میری مالی پوزیشن یہ مشکوک ہو جائے گی، لہذا اس نے بھی اپنا بنگلہ توڑوایا اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ شادی کا موقع آیا تو لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے کہ میری مالی پوزیشن مستحکم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ سوچ کا محور مختلف ہے، تو وہاں 2000 روپے دینے میں وہ نخرے کر رہا ہے، بچے کے علاج کرنے میں نخرے کر رہا، اور یہاں پر لاکھوں روپے فضول بہا رہا۔ اب یہی سیٹھ ہے، اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ جب میں نام و نمود کرتا ہوں تو مجھے نظر بد لگ جاتی ہے، لہذا اب میں اپنی دولت کی نمائش نہیں کروں گا۔ یا وہ یہ سوچے کہ پھر ڈاکو پیچھے لگ جاتے ہیں، تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں، یا وہ یہ سوچے کہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے اور کسی کی آہ لگ گئی، کسی غریب نے میرا عالی شان بنگلہ دیکھا اور اس کے دل سے آہ نکلی تو کہیں مجھے مصیبت نہ آ جائے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اگر پڑوس کے بچوں کو تم پھل نہیں کھلا سکتے تو پھل کے چھلکے ان سے چھپاؤ۔ تو یہ نمود و نمائش جو ہے غریبوں کو احساس کمتری مبتلا کرے گی۔ سوچ بدل گئی، اس کے کام بدل جائیں گے۔ وہ سوچے گا کہ لوگ میری واہ واہ کر لیں گے، مجھے کیا ملے گا، میں یہ فضول خرچی کرنے کے بجائے یہ رقم کاروبار میں لگاؤں، یا میرا قرضہ ہے میں ادا کر لوں۔ تو یہ سوچ جیسی بدل گئی، اس کا کام بدل جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچوں کو بدل دیا۔ ایک نوجوان آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ صحابہ کرام جلال میں آ گئے، فرمایا ایسا خیال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں بھی تو کسی نہ کسی کی بہن ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے، کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے، کوئی تمہاری زوجہ کے ساتھ کرے، کوئی تمہاری پھپھی کے ساتھ، کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ۔ آپ رشتے گنواتے رہے، وہ روتے رہے، اور پھر آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور دعا کی اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں پھر مجھے کبھی بھی کوئی خیال ایسا ویسا نہیں آیا، سوچ کو بدل دیا۔ ایک شخص آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں 3 برائیاں ہیں، شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، تینوں ایک ساتھ چھوٹتی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رات کو شراب پینے لگے، خیال آیا کہ جھوٹ تو بول نہیں سکوں گا، جب رسول اللہ پوچھیں گے تو بولنا پڑے گا شراب پی ہے، اور پھر کوڑے لگیں گے۔ چوری کرنے کا ارادہ ہوا، خیال کیا کہ پوچھیں گے تو بتانا پڑے گا، اور پھر چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دینا، ہاتھ جو ہے کاٹ دیا جائے گا۔ بس ایک جھوٹ سے بچے، ہر برائی سے بچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنی ثقیف کے لوگ آئے، حضرت عثمان بن العاص بھی موجود تھے ساتھ میں، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے دست مبارک پر ایمان لائیں گے، مگر ہماری 3 شرطیں ہیں، ہم جہاد نہیں کریں گے، صدقہ نہیں دیں گے، اور ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، جس دین میں نماز نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، جہاد نہیں کریں گے اور صدقہ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بیعت کر لی، ایمان لے آئے۔ جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام حیران ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب نماز پڑھیں گے نا تو اس کی برکت سے جہاد بھی کریں گے اور صدقہ بھی دیں گے۔ یعنی آپ نے برائی کی جڑوں کو دور کیا، آپ نے معاشرے کی بنیاد کن اصولوں پہ رکھی؟ تو آپ نے سب سے پہلا اصول یہ مرتب کیا جو وحی الہی سے مرتب کیا، اور آپ کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے۔ آپ نے اللہ کا خوف بٹھا دیا، یہ تصور قائم کر دیا اللہ دیکھ رہا ہے،
ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حج کا خطبہ، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، نکاح کا خطبہ، آپ کی کوئی گفتگو اگر ہوتی تو اس میں اس بات کا درس ضرور ہوتا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ پکڑ کرنے پر قادر ہے، وہ اگر گرفت فرمائے تو تمہاری تندرستی کو بیماری سے بدل سکتا ہے، وہ گرفت فرمائے تو تمہارے مال کو ضائع کر دے، تمہیں غریب کر دے، وہ اگر ناراض ہو جائے تو اللہ کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب یہ درس ہوتا لوگ کانپ جاتے، نتیجہ کیا ہوتا کہ لوگوں کے سامنے تو دور کی بات ہے، تنہائی میں بھی گناہ نہ ہو سکتے، گناہ کی طرف جانے لگتے تو کانپنے لگتے۔ بار بار یہ درس ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ تعلیمات ہوں اور جب یہ تصور قائم کر دیا جائے، پھر کسی پولیس کی ضرورت نہیں، پھر کسی فوج کی ضرورت نہیں، پھر یہ ہوتا کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو جاتا تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوا آ جاتا اور کہتا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھ سے جرم ہو گیا۔ آپ منہ پھیر لیتے اور فرماتے جا یہاں سے، اللہ سے معافی مانگ، تو وہ دوسری طرف سے آتا کہتا یا رسول اللہ مجھے سزا دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا ہے، سزا دے کر مجھے پاک کر دیجئے۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی اور ایک خاتون غامدیہ، دونوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت معاذ آ گئے اور کہا کہ مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیجئے اور مجھے دنیا کے اندر پاک کر دیجئے۔ آپ نے ان سے 4 مرتبہ اقرار لیا اور پھر سزا دی، حد قائم کی۔ جب پتھر مار رہے تھے تو ایک صحابی کے بدن پر اس کا خون لگ گیا ان کا، تو وہ کہنے لگے ہائے ناپاک خون لگ گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر اس کی توبہ میں سے ایک ذرہ بھی اسے مل جائے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ پھر وہ خاتون آئیں تو آپ نے فرمایا تم امید سے ہو، جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ بچے کو بھی دودھ پلاؤ، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے پھر آنا۔ پھر انہوں نے بھی سزا کو قبول کیا اور اپنے آپ کو پاک کیا۔ آپ نے معاشرے کی بنیاد تقوی اللہ سے ڈرنے پر رکھی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک صحابی آئے، وہ پہلے صحابی نہیں تھے، کافر تھے، آئے اور عرض کی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھا دیا، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے گناہ کیے تھے تو میں حالت کفر میں تھا، اب میں اسلام لے آیا تو کیا میرے گناہ معاف ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے حالت کفر میں گناہ کیے تھے تو اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور قائم ہوا کہ میں نے کفر کی حالت میں جب گناہ کیے تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، اس حالت میں نے گناہ کیے، یہ تصور قائم ہوا، چیخ بلند ہوئی اور جان نکل گئی۔ یہ ہے معاشرے کی بنیاد جس سے انقلاب آتا ہے۔ دوسری چیز، آپ نے امانت کا تصور قائم کیا۔ آج جتنے کاروبار ہمارے ڈسٹرب ہیں اور جو آج مہنگائی کا دورہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امانت کا تصور ختم ہو گیا۔ ہم کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دے نہیں سکتے اور بینکوں میں پیسے رکھے جائیں تو وہ گیم آف منی ہے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور سود کا نظام چلتا ہے، اس سے قوموں کو ترقی نہیں ملتی۔ اگر ہماری قوم میں امانت کا تصور ہوتا تو ہم مطمئن ہو کر اپنی جمع پونجی کسی بھی بزنس مین کو دے دیتے، وہ کاروبار میں لگاتا، ملک بھی ترقی کرتا، وہ بھی ترقی کرتا، ہم بھی ترقی کرتے۔ لیکن اب لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، قرضہ لے کر بھاگ جاتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں ایک حدیث ضرور ارشاد فرماتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ کسی خطبے میں ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے یہ حدیث نہ بیان کی ہو. آپ فرماتے ہیں لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہر خطبے میں، ہر واعظ میں اس کا ذکر ضرور ہوتا. تیسری چیز، بلکہ اسی دوسری چیز میں اثر کیا ہوا؟ پھر اثر یہ ہو گیا کہ مسلمان اتنے امانت دار ہو گئے کہ جب فتوحات ہوئیں تو ایک ایک فوجی نے خزانے کے اندر گھس کر لاکھوں دینار اور درہم حاصل کیے. وہ چھپانا چاہتا تو چھپا سکتا تھا، لیکن حضرت عمر کے دور میں ایک بھی فوجی نے ایک دینار بھی چھپایا نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو امانت دار نہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تیسرا اصول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقارت ان کے دلوں میں ڈال دی. دنیا فانی ہے، دنیا حقیر ہے، مطلب کی بے وفا دنیا ہے. آخرت کا شوق ان کے دل میں پیدا کر دیا، اس لیے پھر ان کے اندر بہادری پیدا ہوئی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر دوڑے جا رہے تھے تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا اے انس بن نضر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر انہوں نے اس طرح جہاد کیا کہ جسم پر 80 سے زائد نشانات تھے اور کافروں نے آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. آپ کا جسم مبارک نہیں پہچانا جاتا تھا. آپ کی بہن نے آپ کی انگلی سے آپ کو پہچانا، کیونکہ ان کی نظر میں آخرت کی اہمیت تھی، دنیا بے وقت تھی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. بدر کے موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن حمام، جب انہوں نے حضور کے زبان اقدس سے فرمان سنا اس جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی وسعت آسمان و زمین سے زیادہ ہے، تو حضرت عمیر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا جنت کی وسعت آسمان و زمین سے زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو شک ہے؟ کہنے لگے شک تو نہیں ہے، بس پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا میں اگر شہید ہو جاؤں تو مجھے مل جائے گی جنت؟ حضور کے فرمان پر انہیں یقین کتنا تھا، آپ نے فرمایا مل جائے گی. کھجوریں کھا رہے تھے وہ پھینک دی. کہا جب جنت میں جانا ہے تو تاخیر کس بات کی، اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ایک عربی ایمان لائے، فتح خیبر ہوئی تو وہ عربی بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے حصہ ان کے لیے مقرر رکھنا. وہ آئے تو آپ نے حصہ دیا. تو وہ عربی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم ایمان لے آئے ہو، اب ہمیں خیبر کی فتح ملی ہے تو تمہارا ہم نے حصہ مقرر کیا ہے اور یہ حصہ تمہیں ملا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کے لیے ایمان نہیں لایا. اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، میں تو اس لیے ایمان لایا ہوں کہ اس حلق میں اللہ کی راہ میں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ بھی تجھے اپنی کرم نوازیوں سے نوازے گا. وہ شہید ہو گئے. آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ سچا تھا، اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. کوئی بھی موقع ہو جب آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو بندہ پھر نماز قضا نہیں کرتا، عبادت سے محبت ہو جاتی ہے، برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے. لڑائی کا موقع ہوتا، صحابہ لڑائی کے اندر بھی عین جنگ کے دوران وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی فکر پیدا کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا سے بے رغبتی ہو گئی.
اب صحابہ کرام کے کپڑے اگر پھٹے پرانے ہوتے تو کسی بھی بڑے سے بڑے دنیا کے مالدار سے متاثر نہ ہوتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربیع بن عامر کو رستم کے سامنے بھیجا۔ جب آپ کافروں کے سپہ سالار رستم کے پاس گئے تو وہ سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سونے کا تاج پہنا ہوا تھا، ریشم پہنے ہوئے، چاروں طرف قالین بچھے ہوئے ہیں، قیمتی گاؤ تکیے ہیں۔ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر حقیر سے بظاہر چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ لے کر جا رہے تھے۔ بڑی بے نیازی کے ساتھ آپ نے گھوڑے کی لگام کو قیمتی گاؤ تکیے سے باندھی اور اپنا نیزہ لے کر اس قالین پر چلنے لگے۔ تو اس قالین میں جب نیزہ لگا تو قالین جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ رستم حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ سارا جاہو جلال تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ سونے کا تخت دیکھ کر متاثر ہو مسلمانوں کا سفیر، لیکن یہ کیسی قوم ہے کہ دنیا کی کوئی رنگینی انہیں مروب نہیں کر سکتی۔ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جو قومیت کا تصور دیا، وہ قومیت کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ملک اپنا ملک نہیں ہے، بلکہ سارا جہاں ہمارا ہے۔ ہم کسی ایک ملک یا شہر میں مقید نہیں ہیں، ہماری پہچان قبیلہ نہیں ہے، ہماری پہچان وطن نہیں ہے، ہماری پہچان ملک نہیں ہے، ہماری پہچان اسلام ہے۔ ہم بحیثیت قوم مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ تصور دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ اگر مذہب سے تعلق نہ ہو تو مسلمان قوم پھر وہ یا تو مہاجر ہوگی، یا بلوچ ہوگی، یا پنجابی ہوگی، یا ترکی ہوگی، یا افغانی ہوگی، یا عراقی ہوگی۔ مسلمان کا تصور چاہیے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ جب تک مسلمانوں میں مسلم قوم کا تصور رہا، مسلمان غالب رہے، لیکن جب سلطنت عثمانیہ تھی تو انگریزوں نے ایک سازش کی، قومیت پیدا کی، لانس آف عربیہ، ہیمفرس اور اس طرح کے جاسوس اسلامی لبادے میں بھیجے، اور انہوں نے مسلمانوں میں قومیت پیدا کی۔ سعودی قبیلہ اور نجدی قبیلہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑا ہو گیا، ترکی کھڑے ہو گئے، ہر ملک کھڑا ہو گیا، اور سلطنت عثمانیہ جو پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے قومیت کی وجہ سے۔ مسلم قومیت کا تصور ہوتا تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ دوسری چیز، قومیت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی جو بنیاد رکھی وہ تقوی پر رکھی کہ مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک متقی، ایک گناہگار۔ عزت ملے گی متقی کو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے سبزی بیچنے والا ہو، چاہے وہ لوہار ہو، چاہے جس پیشے سے اس کا تعلق ہو، اگر متقی ہے تو اسے عزت نصیب ہوگی۔ اور اس کا عملی ثبوت وقت کے خلفاء نے دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ یمامہ کی طرف رواں دواں تھے کہ آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی، اور جب گردن کٹی تو ایک پرندہ نکلا میرے جسم سے،
اور پھر میں ایک عورت کے پیٹ میں داخل ہو گیا، میرا بیٹا آنے لگا تو ایک حجاب اور دیوار آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جنگ یمامہ میں جہاں میں جا رہا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا، کنفرم پتا ہے کہ میری گردن اڑا دی جائے گی، لیکن کس قدر اسلام سے محبت ہے، آخرت سے محبت ہے، پھر بھی جنگ یمامہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پرندے سے مراد ہے میری روح نکل جائے گی، اور عورت کے پیٹ سے مراد ہے میں قبر میں چلا جاؤں گا، اور حجاب سے مراد یہ کہ میرا بیٹا بھی شہید ہوگا، لیکن ابھی نہیں، کچھ عرصے کے بعد۔ ایسا ہی ہوا، طفیل بن عمرو دوسی شہید ہو گئے۔ ان کے بیٹے، ان کا نام عمرو بن طفیل ہے، انہوں نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ تو عمرو بن طفیل ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا، تو یمامہ کے موقع پر انہوں نے جہاں اپنے والد گرامی شہید کی تدفین کی، وہاں ساتھ میں اپنا ہاتھ بھی دفن کر دیا۔ عمرو بن طفیل واحد صحابی ہیں کہ جنت میں وہ خود بعد میں پہنچے، ان کا ہاتھ پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کی، تو چونکہ ان کا ہاتھ وہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ ہاتھ کا باقی تھا، تو چادر اوڑھ کر وہ چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے، شرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمرو بن طفیل آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، ہاتھ بڑھائیے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سب کے آگے ہاتھ بڑھے اور عمرو بن طفیل ایسے ہی بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے عمر، کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم آتی ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، جب تک عمرو بن طفیل ہاتھ باہر نہیں نکالے گا کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ عزت تقوی پر معزز وہ تھے کہ جو متقی اور پرہیزگار تھے، دولت پر، بنگلوں پر، کاروں پر عزت کا معیار رسول اللہ نے نہیں رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محبت کی فضا بھی قائم فرمائی، اور محبت کی فضا اس طرح قائم فرمائی کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ میں پہنچے تو انصار نے اپنی آدھی جائیداد مہاجرین کو دے دی۔ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر دوسرے کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سعد بن ربیع کا رسول اللہ نے آپ کو بھائی بنایا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربیع کے بھائی بن گئے۔ تو سعد بن ربیع نے اپنی جائیداد کو ادا کیا، اپنے گھر کے ہر سامان کو ادا کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا یہ آدھا آپ کا ہے۔ کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں آپ کہیں تو ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی خوددار کیسے تھے، ان کی جو آفر تھی وہ سچی تھی، اور دوسری طرف سے خودداری دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کو یہ ساری چیزیں مبارک کرے اور آپ کی نیتوں کو اللہ قبول فرمائے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، میں کاروبار کروں گا۔ آپ گئے، آپ نے محنت مزدوری کی، کچھ پیسے آپ نے کمائے، پھر اس سے آپ نے کچھ گھی اور پنیر خریدا اور رات کو واپس آئے، پھر اس گھی اور پنیر سے آپ نے کاروبار کیا، کرتے 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 حضرت عبد الرحمن بن عوف اس مقام پر پہنچے کہ جب آپ کا تجارتی مال مدینہ منورہ میں آتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں جگہ ختم ہو جاتی تھی، آپ کی بکریوں سے، آپ کے اونٹوں سے پورے مدینے کی گلیاں بھر جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا۔ پھر آپ نے جو ایک معاشرہ قائم کیا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، وہ مومن نہیں کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہاں پڑوسی سے مراد پڑوسی بھی ہے، اور یہاں پڑوسی سے مراد یوں سمجھیے کہ جو اسلامی نظام تھا اس کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی پورے محلے میں بھوکا ہوتا تو وہ خود نہ کھاتے جب تک اسے کھانا نہ کھلا دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا اس میں آپ نے یہ بھی بنیاد رکھی کہ نام و نمود کے لیے مال جمع نہ کیا جائے بلکہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا بعیرا
رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو نہ آپ نے دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ آپ نے چھوڑا۔ حضرت ابو ذر سے حضور نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو تو 3 دن کے اندر میں سارا تقسیم کر دوں۔ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، مال تقسیم تو کر دیا ایک موقع پر، لیکن کچھ مال ابھی گھر میں موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں مال ہو، میں گھر میں رات نہیں گزاروں گا، مسجد میں رات گزاری۔ جب مال تقسیم ہو گیا تو پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے، یعنی آپ نے ایک نظریہ دیا کہ تم اگر کماتے بھی ہو تو یہ کمائی مسلمانوں کے عروج کے لیے ہو، نہ کہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ہو۔ اس کمائی سے تمہارا عیش و عشرت کا مقصد نہ ہو، بلکہ مسلم قوم کی ترقی اور غریبوں کی مدد کرنا تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ اب آئیے ہم آخری ایک پوائنٹ پر گفتگو کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ عام طور پر زوال کا سبب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان غریب ہیں اس لیے زوال پذیر ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اس وقت صحابہ غریب تھے کہ نہیں تھے؟ غریب تھے، اور اس وقت کیسر و کسرا ترقی یافتہ لوگ تھے۔ ایران کی حکومت، روم کی حکومت، یہ حکومتیں اس وقت کی سپر پاور تھیں۔ اس وقت کا جدید ترین اسلحہ، جدید ترین تعلیم اور جدید ترین دولت کے انبار ان کے پاس تھے، لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے غریب ہونے کے باوجود ان کے پرخشے اڑا دیے؟ پھر تاریخ کے دوسرے واقعے کی طرف آئے کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو اس وقت مسلمان دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم تھے۔ اس وقت یورپ کی یہ حالت تھی، جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو اس وقت یہ حالت تھی لندن کی اور دیگر یورپ کے شہروں کی کہ گھٹنے گھٹنے تک گوبر سے گلیاں بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ جو علم سیکھتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس وقت مسلمان ترقی یافتہ تھے، لیکن تاتاریوں نے حملہ کیا، مسلمان ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ حالانکہ تاتاری تو جاہل قوم تھے، ترقی یافتہ بھی نہیں تھے، تعلیم بھی نہیں تھی۔ تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم سبب تو ہے، لیکن مین سبب یہ نہیں ہے۔ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سبب تو ہے، لیکن مین سبب یہ نہیں ہے۔ مین سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں جب تک دامن مصطفیٰ تھا وہ ترقی کرتے رہے، اور جب اس دامن سے دور ہو گئے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ جب جہاد ہوتا تو مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور حافظ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں یہ بات لکھی کہ مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ فتوح الشام میں علامہ واقدی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب 30,000 کا لشکر 12 لاکھ کافروں کے سامنے آیا تو حضرت خالد بن ولید نے یہی نعرہ لگایا، یا محمدہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ تو جب تک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا رشتہ قائم رہا، ہم ترقی کرتے رہے۔ فتوح الشام میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں خالد مشکل میں ہے، مدد کے لیے پہنچو۔ اور وہاں پر کیا معاملہ تھا؟ جنگ میں حضرت خالد بن ولید مشکل میں آئے تھے اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا، یا محمدہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں رسول اللہ آئے اور فرمایا لشکر بھیجو۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ جب لشکر جا رہا تھا تو ایک گھوڑے سوار بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے پر نکل گیا۔ آپ نے بڑی پکڑنے کی کوشش کی، وہ ہاتھ میں نہ آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس پر تو ایمان رکھتا ہے، رک جا، اگر تو ایمان رکھتا ہے۔ تو گھوڑ سوار رک گیا۔ معلوم ہوا وہ تو حضرت خالد بن ولید کی زوجہ حضرت خولہ ہیں۔ پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہا کہ جب آپ نے یہ ندا کی نا کہ خالد بن ولید مشکل میں ہیں
تو مجھے یہ خیال آیا کہ خالد بن ولید تو مشکل میں نہیں ہو سکتے، ان کے سر پر تو رسول اللہ کے منہ مبارک، بال مبارک ہیں۔ لیکن جب میں نے گھر میں دیکھا تو یہ ٹوپی پڑی تھی، میں یہ ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ رسول اللہ کے منہ مبارک سے نسبت جب تک خالد بن ولید کی قائم رہی، صحابہ کی قائم رہی، اولیاء کی قائم رہی اور ہمیشہ قائم رہی، وہ ترقی کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے رسول اللہ کی ذات کو متنازع بنا دیا، یہ 1200 سال کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے انگریزوں کے دور میں، کہ رسول اللہ کی طاقت، آپ کی شان پر تبصرے کیے جائیں، ورنہ صحابہ بزرگان دین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے، حضور کی شان بیان کرتے، کبھی بھی حضور کے بارے میں یہ گفتگو نہ کرتے کہ حضور کو یہ اختیار نہیں ہے یا یہ علم نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ آگے دیکھو، میں کہتا ہوں پیچھے لوٹ جائیے، ہم پیچھے لوٹ جائیں اور صحابہ کرام کی طرح دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتیاں جلا دیں، ایسے ہی جلا دیں، آپ نے کشتیاں جلا دی، مشہور واقعہ ہے۔ آپ کو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا اور رسول اللہ نے بشارت دی کہ طارق بن زیاد تم جیت جاؤ گے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ رسول اللہ کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، ابھی فتح نہیں ہوئی، رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں، اس یقین پر انہوں نے کشتیاں جلا دیں اور فرمایا پیچھے جانے کا راستہ نہیں، اب جہاد کرو اور یورپ کو فتح کر لو۔ ہلاکو خان کے خاندان میں ایک شخص تگودار خان گزرا، یہ تاتاری بڑے ظالم تھے، تو ایک قادری بزرگ کو رسول اللہ کے دیدار نصیب ہوا اور رسول اللہ نے فرمایا تگودار کے پاس جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو۔ آنکھ کھلی تو یہ خیال کیا کہ جب میرے آقا نے حکم دیا ہے تو ضرور اسے اسلام کی توفیق مل جائے گی۔ گئے اور اسے اسلام کی جب دعوت دی تو پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی۔ محمود غزنوی، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ والوں سے رشتہ قائم تھا تو ہم ترقی کرتے رہے۔ محمود غزنوی نے 16 بار سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا، ناکام رہے۔ 70ویں مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس گئے اور ہر دفعہ جاتے تھے اور کہتے تھے میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، لیکن ہر دفعہ وہ قاصد بن کے جاتے تھے اور کہتے تھے محمود غزنوی کے لیے دعا کریں۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جب مجھے ہی نہیں پہچانتے تو ان کی دعا کیا قبول ہوگی؟ تو ابو الحسن خرقانی نے کہا محمود جب تم پہلی دفعہ آئے تبھی میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ قاصد نہیں بادشاہ ہے، جاؤ یہ میرا جبہ لے جاؤ اور اس جبے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ میدان جنگ میں محمود غزنوی وہ جبہ لے گئے اور اس جبے کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ تابوت سکینہ کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفین، تو ان نالین شریفین کے وسیلے سے بنی اسرائیل دعا کرتے انہیں فتح ملتی ہے۔ تو نسبت کی بہاریں ہیں، یہ جو آج کل خود ساختہ توحید کا پرچم بلند کیا جاتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کو شرک کہا جائے، حضور کے اختیارات کو بیان کیا جائے تو شرک ہو جائے۔ امام اہل سنت نے کیا خوب کہا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہو سچی اور حضور کی تعلیمات اور حضور کے ارشاد پر بھروسہ ہو تو کیا کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی ملعون کا جب مناظرہ ہوا پیر مہر علی شاہ صاحب سے تو آپ نے اسے مقابلے کا چیلنج دے دیا اور آپ نے فرمایا بادشاہی مسجد میں آ جا، تو بھی قلم دوات رکھ دے، میں بھی قلم دوات رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم دوات خود چلے اور خود بخود قلم لکھے اس کی صداقت ظاہر ہو جائے گی۔ مرزا غلام قادیانی نہیں آیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو لوگوں نے تانا دیا اور کہا اللہ کا شکر کریں وہ نہیں آیا، اگر آتا اور آپ کا قلم نہ چلتا تو کتنی بے عزتی ہوتی۔ آپ جلال میں آ گئے
اور آپ نے فرمایا آج قلم کی بات ہے تو قلم چلتا، اگر مردے زندہ کرنے کی بات ہوتی تو مردے زندہ ہو جاتے، کیونکہ خواب میں مجھے رسول اللہ نے بشارت دی تھی۔ یہ عقیدہ، یہ محبت میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، ان کے جو غلام خلق کے پیشوا ہوئے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ تو آج ہم رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہوئے، نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں زلزلہ آیا، آپ نے کوڑا مارا زمین کو اور کہا زمین کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ ختم ہو گیا۔ دوسرے دن آپ نے خطبہ کیا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، ان کی زوجہ حضرت صفیہ جو حضرت عمر کی بہو ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ دوسرے دن حضرت عمر جلال میں منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ما ھذا ما اسرا ما احدثتم، تم نے رات میں کیا کام کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے کہ زلزلہ آ گیا؟ تم سے کوئی بری حرکت ہوئی ہے، توبہ کرو۔ پاکستان میں بھی زلزلہ آیا، لیکن بات اسی پر ٹھہر گئی جناب، پلیٹیں ہل گئی۔ تو پلیٹیں ہلائی کس نے؟ اس کی طرف توجہ نہیں گئی۔ ایسے ایسے لوگ ہلاک ہو گئے، فلمیں دیکھتے ہوئے مر گئے، مکان ان کے اوپر گر گیا، شرابیں پیتے ہوئے مر گئے، ان کو لوگ دفنا بھی نہ سکے، وہیں قبر بن گئی۔ ان کے رشتہ دار جب خیموں میں گئے تو انہیں ٹی وی دے دیا گیا، اس میں 100 چینل لگا دیے گئے، وہ ٹی وی پر گندے پروگرام دیکھنے میں لگ گئے، انہوں نے اس زلزلے سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ حضرت عمر کے دور میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر کا دور تو پاکیزہ دور تھا، صرف یہی ہو سکتا ہے کہ کسی نے وضو کے اندر مسواک نہیں کی ہوگی، کسی نے مسجد میں الٹا قدم رکھ دیا ہوگا، کسی نے رات کو بغیر وضو کے وہ سو گیا ہوگا۔ تو اس حالت کے اندر بھی زلزلہ آ جائے اور آج حیا کا جنازہ اٹھ گیا، پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر آپ نے کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ لئن عادت لا اساکنکم فیہا، اگر آئندہ زلزلہ آیا تو میں مدینہ چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، سب توبہ کرو۔ اب زلزلہ نہیں آنا چاہیے، تمہاری حرکتیں درست ہو جانی چاہیے۔ آج جب کیبل پر ماں باپ بیٹا بیٹی مل کر بیہودہ سین دیکھ رہے ہوں، اور بعض گھروں میں تو جو بڑے بڑے گھرانے ہر کمرے میں ٹی وی ہے، ماں باپ الگ دیکھ رہے ہیں، بیٹا الگ بیہودہ سین دیکھ رہا ہے، تو بیٹی الگ دیکھ رہی ہے، الگ الگ کمروں میں کمپیوٹر ہیں، انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کل تک وہ قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عباد صبا مدینے والے سے جا کہیو، پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشے من، تم ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمائے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آ جائیے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیے اور رسول اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بیدار کیجیے۔ حضور کی محبت جب ملے گی تو عشق رسول کے ساتھ ساتھ خوف خدا بھی مل جائے گا، آخرت کی محبت بھی مل جائے گی، اور یہ زوال عروج سے بدل جائے گا۔ اور اس کے لیے بس آخر میں یہی ہے کہ سوچ کو بدلنا ہوگا، ذہنیت کو بدلنا ہوگا، اور ذہنیت بدلے گی قرآن و حدیث کے نور سے۔ قرآن و حدیث کے نور کو اپنا معیار بنا لیں اور ذہن سے سارے گندے خیالات نکال لیں۔
ہم اپنے گھر کو پاکیزہ کریں، اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں، نور قرآن نشستوں سے وابستہ ہوں، درس قرآن کی محفلوں سے وابستہ ہوں، اور اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں داخلہ کروائیں کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا درس بھی دیا جائے۔ امیر حمزہ اسلامک کالج یہی مشن ہے۔ اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ فرسٹ ایئر سے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا عالم بھی بنایا جائے گا۔ اللہ کرے یہ انقلابی سوچ ہمارے ہر بچے کے ذہن میں پیدا ہو جائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے صحیح طور پر وابستہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین یہ الفاظ قبول و منظور فرمائے، مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے تائے ہیں اللہ، ان تا کی برکت سے ہماری توبہ کو قبول کر لے، سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اے مالک، اے مالک، اے مالک، سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اے اپنے بندوں پر کرم کرنے والے، کرم کر دے اور سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ، میں سچی توبہ کرنے والے نیک سچے لوگوں میں، تیرے پسندیدہ لوگوں میں، تیرے پیارے لوگوں میں ہمارا نام شامل کر دے۔ اے پروردگار، نفس و شیطان کے وار سے بچا کر پیاروں جیسی پیاری زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، وہ کیسا پیارا نور والا وقت تھا کہ مسلمانوں کو روب، دبدبا، عزت، وقار، شہرت، عظمت، رفعت اور بلندی ان کا مقدر تھی۔ اے اللہ، اور اب کیسا دور آ گیا کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے، لیکن ہم غفلتوں، گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اسی لیے پستی مقدر بن گئی ہے۔ اللہ، اے اللہ، اربوں درود و سلام پڑھے گئے ہیں۔ اے مالک، جو 70,000 صبح اور شام درود و سلام جو فرشتے پڑھتے ہیں، ان اربوں درود و سلام میں سے جس کا تجھے درود اے اللہ پسند آ گیا ہے، اللہ اس کے درود قرآن کی عظمتوں کا صدقہ پھر سے مسلمانوں کو عروج دے دے، پھر سے مسلمانوں کو بلندی دے دے، پھر سے مسلمانوں کو وقار دے دے، پھر سے مسلمانوں کو شرم و حیا عطا کر دے، اور پھر سے مسلمانوں کو تیرے محبوب سے سچی وفا عطا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بہت ٹھوکریں کھا لی مالک، اب ٹھوکر کھانے سے بچا لے۔ اے اللہ، عراق کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، افغانستان کے مسلمانوں پر کرم کر دے، جو مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا چاہتا ہے تو اس کے ٹکڑے کر دے، جو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے مالک تو اسے توڑ دے۔ اے اللہ، یہ محفل برائے غیبی امداد ہے۔ آج کی محفل کی نسبت سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، خالد بن ولید کے صدقے سے ہر ایک کی مشکل کو آسان کر دے۔ آج کی یہ محفل سیدنا احمد کبیر رفاعی، تیرے محبوب کے وہ عاشق جنہیں جاگتی آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار ہوا ہے، اے اللہ ان کے یاد کی یہ محفل ہے، ان کی عظمتوں کا صدقہ آج کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ، اگر اس محفل میں کوئی بیمار ہے، کسی کے گردوں کا مسئلہ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، جو جیسا مریض ہے، کسی مریض کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہا ہے، یا شافی الامراض، ہر ایک کو شفا عطا کر دے۔
اے اللہ آج کی اس محفل غیبی میں امداد کی یہ محفل ہے، کسی کا عزیز کسی کا پیارا اگر مقروض ہے، کسی مقروض نے اگر ہاتھ بلند کیا ہے، اے عزتوں کے مالک، اے عزتوں کے مالک، اے عزتوں کے مالک، صدقہ امام عالی مقام کا قادری فقیروں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اگر کسی نے کسی کے رشتے کی رکاوٹ سے دوری، کسی کے لیے نیک رشتے کی تمنا کر کے ہاتھ کو پھیلایا ہے، فاطمہ الزہرا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمتوں کا صدقہ اے اللہ اس کی اس تمنا کو پورا کر دے، نیک صالح رشتے عطا کر دے، بیجا مقدمات میں گرفتاروں پر خصوصی کرم کر دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، درود پاک اور قرآن پاک کے ٹوکن پر کسی نے جو دعا تحریر کی SMS کے ذریعے، کسی کو فردن کہا، پرچی میں تحریر کیا، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے آفتوں سے بچانے والے، اے مالک یا مسبب الاسباب، ہر ایک کی تمام جائز حاجتیں تمناؤں کو پورا کر کے جو جس کے حق میں بہتر ہے اسے وہ عطا کر دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، جلد سے جلد بغداد معلیٰ کی زیارت نصیب فرما دے، پھر سے وہ زندگی کے لمحات ہوں، حضور محبوب سبحانی کا روزہ ہو اور حضور غوث اعظم کے روزے کی زیارت نصیب ہو، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت، عمرہ مبرور اور حج مقبول کی بار بار سعادت عطا کر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان، اربوں درود و سلام، سینکڑوں قرآن پاک ہمارے عمل کے مطابق نہیں، تیرے شاعر شان ثواب عطا فرما۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ علیہم رضوان، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ صدقہ سیدنا ابو بکر صدیق کا جو ایک بار مرکز امام حسین میں داخل ہو جائے، اے اللہ اسے دین کی ہمیشہ کے لیے سوچ اور فکر نصیب ہو جائے۔ اس کا ثواب فاروق اعظم عثمان غنی مولائے کائنات اشرا مبشرہ امیر تیرا فاعل الخیرات کاشف الکربات سیدنا حمزہ مصعب بن عمیر عبداللہ ابن جہش شہیدان احد و بدر و حنین منبع جود و سخا سید امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق امام باقر امام زین العابدین کا صدقہ اے حی و قیوم ذہن فکر سے بڑھ کر شاندار دونوں جہاں کی کامیابی عطا کر دے، اور انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے طفیل ہمارا بیڑا پار کر دے۔ امام سیدنا حسن، امام سیدنا محمد جواد، تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے، تیری طاقت سے ہمیں رسوا ہونے سے بچانے والے محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حضور پر نور علیہ السلام، حضور غوث اعظم کے والدین، شہزادہ غوث الورا، محبوب غوث الورا، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، محمد شاہ اللہ سرکار، قطب عالم شاہ بخاری، اور تمام کاملین کو، عبداللہ شاہ غازی اور جتنے جیلانی، صفی عبدالوہاب شاہ جیلانی، فاضل شاہ جیلانی، خیر الدین شاہ جیلانی، تمام جیلانی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، رفاعی سلاسل کے بزرگان دین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور بالخصوص جن کی نسبتوں سے یہ محفل ہے، سیدنا سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید، سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی، سیدنا ابراہیم بن ادم، اور تمام صالحین بزرگان دین جن کے آراس اس ماہ مبارک میں منائے جا رہے ہیں، تمام کو داتا علی اجویری، شاہ ابو المعالی، سیدی سندی اعلی حضرت، اور بالخصوص حجت الاسلام حامد رضا، مفتی عالم اسلام مصطفیٰ رضا، محدث اعظم پاکستان
علامہ شاہ احمد نورانی مفتی وقار الدین، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات، بالخصوص درود پاک اور قرآن پاک کے ٹوکن پر جن کے نام لکھے ان تمام کو ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو مانگا اپنے کرم سے دے دے، اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، جو بھول گئے اپنے فضل سے عطا کر کے ہر ایک کی جھولیوں کو بھر دے اور دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، لپے ہو لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع عزم ہدایت پیلا سلام شمع عزم ہدایت پیلا سلام غوث اعظم مجھ سے خدمت کے قدسی مجھ سے خدمت کے قدسی کرے